اس مہینے میں جن کی یادگار مناتی ابراہیم خلیل اللہ، کیا نام ہے؟ ان کی دو بیویاں تھیں، بڑی سارا، چھوٹی ہاجرہ۔ سارا سے ابھی تک کوئی بچہ نہیں تھا، ہاجرہ کے وطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ اس ماں کو اور اس بچے کو کہیں دور چھوڑو، جنگل میں ایک جگہ بتائی گئی، وہاں ڈال کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ لیا، اونٹ کے اوپر بیوی ہاجرہ، بچے اسماعیل، ننھے اسماعیل کو بٹھایا اور چل دیے۔ چلا چل، لمبا پورا سفر کر کے ایک چٹیل میدان میں، ریگستان میں جا کر کے اونٹ کو بٹھایا، بچے کو اتارا، بیوی کو اتارا اور خود اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے واپس۔ ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ تو جا رہے ہیں، آگے بڑھی، اونٹ کی نکیل پکڑ لی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہ واپس، ہمیں یہاں چھوڑ کے؟ کہاں یہاں؟ کہاں؟ یہ جنگل، صحرا، بیاباں، جہاں کھانا نہ پانی نہ آبادی، کوئی سائے کے لیے پیڑ تک نہیں۔ یہاں پر میں عورت اور یہ بچہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ، تمہیں ہی رہنا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ کہ نہیں ہٹوں گی، اونٹ کی نکیل پکڑی کھڑی ہیں ہاجرہ، نہیں ہٹوں گی۔ کہ ہٹ جاؤ، کہ نہیں ہٹوں گی۔ ابراہیم کہتے ہیں ہاجرہ ہٹ جاؤ، اللہ کا حکم ہے کہ ہم تمہیں یہیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ کس کا حکم ہے؟ ہاں۔ ہاجرہ نے جب اللہ کا نام سنا تو اونٹ کی نکیل چھوٹ گئی اور کہنے لگی کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم پر اگر آپ بیوی بچے کو یہاں چھوڑنے پہ راضی ہیں تو اللہ کے حکم پر ہاجرہ بھی جنگل میں بچے کو لے کر رہنے کے لیے راضی ہے۔ اب نہیں سوچا کہ پانی کہاں سے آئے گا، کہ کھانا کہاں سے آئے گا، کہ سائے کا کیا ہوگا، دوپہری کیسے کٹے گی، دھوپ میں کیسے گزرے گی، رات میں جنگلی جانوروں سے کیسے بچا جائے گا، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ایک ہی بات سے مطلب ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اب جو اللہ کرے گا تو ہوگا۔ برنگے شمع جس نے دل جلایا تیری دوری میں، تو اس نے منزل مقصود کو زیر قدم پایا۔ ایک عورت کا ایمان دیکھو، اب جو اللہ کرے گا سو ہوگا۔ آپ کو کوئی دین کے اوپر چلنا ہو، کسی کی کوئی بری عادت پڑ گئی ہو، اسے چھوڑنا چاہتا ہو، جیسے سود لینا، سٹے کھیلنا، جوئے کھیلنا، شراب پینا، نشے کرنا، رشوت لینا، حرام کمانا، بے ایمانی کرنا، ملاوٹ کرنا، دودھ میں، گھی میں، تیل میں، کسی چیز میں ملاوٹیں کرنا، یہ سب کام کرنے کی عادتیں پڑ گئی ہوں اور اسے چھوڑنا چاہو تو کچھ مت سوچو، یہ کہو کہ ہمارا جو اللہ کا حکم ہے ایمانداری کا وہ کریں گے، اب کیا ہوگا جو اللہ کرے گا سو۔ ایک ہی بات سوچو، اگر کسی کو داڑھی رکھانا ہے، یہ مت سوچو داڑھی رکھا لیں گے تو کیسے نوکری ہوگی اور کیسے کر کے کہیں گے، کیسے کر کے شادی ہوگی، کیسے کیا، سوچو ہی مت، وہی سوچو جو ہاجرہ نے سوچا تھا کہ جو اللہ کرے گا سو ہوگا۔ بچے کو لے کے جنگل میں رہنے کو تیار ہو گئی اس بات پر کہ اللہ کا حکم ہے۔ بہت سے لوگ داڑھی نہیں لگاتے ہیں کہ آپ داڑھی لگا لیں گے تو یہ ہو جائیں گے بڈھے لگیں گے دیکھنے میں، لگنے تو بڈھے لگیں گے دیکھنے میں، تو ہونے تو کیا پڑے گا۔ اور جوان بنو کب تک، کب تک جوان بن جائے گا ذرا بتاؤ تو مجھے۔ کہ شادی نہیں ہوگی، شادی اللہ کرائے گا۔ دنیا میں سب لوگ ایک سے نہیں ہے، شریف لوگ بھی ہوتے ہیں، شریف لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو کل ملے سو کر لو۔ سوچو مت، نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہی ہے، شراب چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہی ہے، نشہ چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہی ہے، جوا چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہی ہے، سٹے بازی چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہی ہے، ملاوٹوں والے کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ کچھ بھی ہو روزی اللہ دے گا۔ جو ہاجرہ اور اس کے بچے کے لیے اس صحرا کے اندر زمزم کا کنواں پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا ہمارا پیٹ بھی کہیں نہ کہیں بھر دے۔
ابراہیم چلے آئے، ہاجرہ بچے کو لیے گود میں بیٹھی رہ گئی. یہ جا رہے تھے، جاتے جاتے پیچھے کو گھوم کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے. ایک دعا مانگی تھی جو قرآن میں لکھی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ابراہیم کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار میں نے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسے جنگل میں کہ جہاں کوئی شادابی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، لیکن تیرا حرمت والا کعبہ یہیں پر ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں جو ہوتا ہے مکہ ہے، وہی جگہ ہے، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو دنیا والوں کے دل ان کی طرف کو مائل کر دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھلوں کی کھیتیاں عطا فرما. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ لوگ تیرا شکر کریں. ایک بار سب لوگ کہو یا اللہ تیرا شکر ہے. عادت ڈال لو کہنے کی، ہر وقت شکر کرا کرو. تکلیف ہو، بیماری ہو، تب بھی اللہ کا شکر کرو. پیٹ میں روٹی ہو تب بھی، کبھی بھوکا رہنا پڑ جائے تب بھی یا اللہ تیرا شکر ہے. عادت ڈال، عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ مرتے ٹائم ہی نکلے گا منہ سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق. سمجھا؟ حاجرہ رہ گئی بیٹھی ہوئی. پھر کیا ہوا آپ کو پتا ہوگا، ذرا سا بتا کے تقریر ختم کر رہا ہوں، بہت دیر بول گیا میں. حاجرہ بیٹھی رہ گئی بچے کو لیے. دوپہر آئی، گرمی کی شدت بڑی، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر. بڑی جب دھوپ کی شدت تو جہاں آنے لگی لب پر. بچے کو ایک چٹان کی آڑ میں لٹال کر کے حاجرہ پانی ڈھونڈنے کے لیے ادھر کو گئی. دور تک پانی دیکھ کر کے آئیں، پھر بچے کو دیکھ لیا، پھر ادھر کو گئیں، پھر بچے کو دیکھ لیا، پھر ادھر کو گئیں، پھر بچے کو دیکھ لیا، پھر ادھر کو گئیں. چاروں طرف کے چکر لگا لیتی تھی، پھر بچے کو دیکھ لیتی تھی. کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی، اور خیال آتا جو بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی. چکر پہ چکر لگائے مگر پانی کا کہیں نام و نشان نہیں. پریشان ہو گئی. پھر ایک پہاڑی نظر آئی، صفا جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر چڑھ گئی. اوپر تک چڑھ کر کے دیکھ لیا کہ پانی کہیں نظر آئے، لیکن چوٹی کے اوپر چڑھ کر کے بھی دور تک نظر ڈالی، دیکھا کہیں کوئی آبادی نظر آئے، کوئی قافلہ دکھائی دے جائے تو اسی سے پانی مانگ لوں. کچھ نہیں. نیچے اتری، پھر سامنے دوسری پہاڑی دکھائی دی تو اس کی طرف کو چلی. اسے مروا کہتے ہیں. چلتے چلتے ایک دم ایسی نشیبی علاقہ آ گیا، نچلی زمین آ گئی، اتنی نیچی زمین آ گئی کہ بچہ وہاں سے دکھا نہیں رہا تھا. جب بچہ نہیں دکھایا تو اتنے حصے کو حاجرہ نے دوڑ کے طے کر دیا. جب اونچی زمین آ گئی تو پھر بچہ دکھانے لگا تو پھر دھیرے دھیرے چل کے مروا پہ چڑھی. اس طریقے سے کبھی صفا پہ چڑھتی کبھی مروا پہ چلتی، اور بیچ کا وہ حصہ کہ جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا اس کو دوڑ دوڑ کے طے کر دیتی تھی. اس طریقے سے 7 چکر لگائے. 7 چکر لگانے کے بعد تھک کے چور ہو گئی، بدن کی بوٹی بوٹی دکھنے لگی، یہ سب بوجھل ہو گیا. اب حاجرہ جب بچے کی طرف کو چلتی ہیں، مگر مایوسی، آدمی کتنا ہی تھک جائے لیکن جس چیز کے لیے گیا تھا وہ چیز مل جائے تھکن دور ہو جاتی ہے. لیکن وہاں تھکن بھی ہے اور پانی بھی نہیں ملا ہے، ایک ایک قدم بھاری پڑ رہا ہے. لیکن جب بچے کے قریب پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بچے کی ایڑی سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. چشمہ ابل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر ہی دیتا ہے. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں پہنچ سکتا. پانی پیا، بچے کو پلایا، برتن بھر لیے، رہنے لگی. وہاں پہ گزرنے والے وہاں آباد ہونے لگے.
بنی جرہم قبیلہ پورا وہاں ٹھہر گیا پانی کی وجہ سے. اسماعیل علیہ السلام کا انہی میں نکاح ہوا. سمجھے؟ پھر اور جب یہ حضرت ابراہیم ہر سال آتے تھے، سال میں ایک بار آتے تھے، بچے بیوی کو دیکھ کے چلے جاتے تھے. ایک بار آئے تو قربانی کا واقعہ پیش آیا. سمجھے آپ؟ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد میں جب باپ اسماعیل علیہ السلام خوب جوان ہو گئے تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب تم اپنے بیٹے کو لے کر کے یہاں پر ہمارا کعبہ تعمیر کرو، خانہ کعبہ کو بناؤ. اس کی دیواریں نیچے پہنچ گئی، تھا تو پہلے سے. سمجھے؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ وہ ہمارے گھر کے صاف کرے، صحیح کر کے بنائے ہمارے گھر کو رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے. باپ بیٹے نے مل کے کعبے کی تعمیر کی. اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے اور باپ ابراہیم ان کے کاندھے سے پتھر لے کے دیوار پہ چنتے جاتے تھے. اس طریقے سے باپ بیٹے نے مل کے کعبے کی تعمیر فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کو بنا رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے رب ہم پروردگار عالم فرماتا ہے وہ دعا کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو جبکہ مقدس باپ ابراہیم اور مقدس بیٹے اسماعیل دونوں مل کے کعبے کی بنیادوں کو اونچا اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس ہماری کوشش کو قبول فرما لے. بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ایسی کوشش اللہ نے قبول فرمائی. آج وہی کعبہ ہے کہ پوری دنیا والوں کی عبادت تبھی قبول ہوتی ہے اللہ کی